مسیح کے ہم دیکھتے ہیں کہ مشن کے اندر ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ انسان جو گناہ کے سبب سے خدا کی قربت سے دور چلا گیا تھا، کھو گیا تھا، گناہ کی قید کے اندر تھا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے سروئے زمین پر آیا کہ گناہگار شخص کو گناہ سے نجات بخشے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے کاموں کو کیا کرے، نیست و نابود کرے۔ اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس وقت جتنے لوگ خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ہاتھ ہلا کر دکھا رہے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، اور اس وقت جتنے لوگ آن لائن کنیکٹ ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ ہلا کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکتے ہیں۔ سو آئیے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خدا کے کلام کی اہم سچائیوں کی طرف اپنا دھیان و گیان لگائیں گے۔ سو میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ جس کسی کو مل جائے کلام تلاوت کی سعادت کو قبول کریں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ جی مل گیا بیٹا؟ متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہو۔ خدا کے پاک نام کے بڑے اور سنے جائے گے خدا کی برکت۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ مقدس متی کے نام کے معنی یا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی بخشش یا گاڈ گفٹ، اور یہ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے مقدس متی۔ متی کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح جب اسے اپنی خدمت کے لیے بلاتے ہیں تو یہ کفرنہوم سے غزہ کو جانے والی سڑک پر بیٹھ کر رومی حکومت کے لیے کیا لیا کرتا تھا؟ ٹیکس لیا کرتا۔ اور جب یسوع مسیح اسے اپنی خدمت کے لیے بلاتے ہیں تو یہ اپنا عہدہ اور وہ مقام چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ ہو لیتا ہے، اور یوں وہ یسوع مسیح کی 3.5 سالہ خدمت کے اندر ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ہمیں کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد مقدس متی رسول کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کی باتوں کو ضابطۂ تحریر کے اندر کیا کرے؟ لا سکے، اور اس انجیل کو لکھنے کا خاص مقصد یہ تھا، مقدس متی کے انجیل کو لکھنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ خاص یہودیوں کے لیے لکھی گئی، اور یہ پرانے اور نئے عہد نامہ کے عہد تعلق کو جوڑنے کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سو آج جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ سو خداوند یسوع مسیح ان سب لوگوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے جو گناہ کے سبب سے کیا کر رہے ہیں؟ نہایت ہی مشکل ترین حالات کے اندر ہیں۔ لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب کیا کرو؟ میرے پاس آؤ۔ یہ کوئی بوجھ وزن نہیں ہے جو ان کے اوپر رکھا گیا ہے، بلکہ یہ گناہ کا بوجھ ہے جس کے تلے وہ کیا ہیں؟ دبے ہوئے ہیں۔ اور طبیب اعظم خداوند یسوع مسیح علل اعلان ہر فرد واحد کے لیے اس کی یہ بلاہٹ ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ اب یہ بوجھ ابلیس کی طرف سے ہے جس کے تلے یہ لوگ کیا ہیں؟ دبے ہوئے ہیں، اور میرے اور آپ کے مسیحا کی بلاہٹ کیا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا کروں گا؟ آرام دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اس بوجھ سے تمہیں کیا کروں گا؟
آرام دوں گا. اس گناہ کے بوجھ کے اندر، اس بیماری کے بوجھ کے اندر، اس تکلیف کے بوجھ کے اندر، اس مشکلات کے بوجھ کے اندر جو تم دبے ہوئے ہو، ابلیس کے ہاتھوں دکھ پا رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ. مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا کروں گا؟ آرام دوں گا. آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ طبیب اعظم خداوند یسوع مسیح اس روح زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کو جو مشکلات کے اندر ہے اور گناہ کے بوجھ کے اندر ہے، اپنے پاس کیا کرتا ہے؟ بلاتا. اور لکھا میں تم کو کیا کروں گا؟ آرام دوں گا. اور لکھا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو. جوا جو ہوتا ہے اکثر گدھے کے جو گردن کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ اس کے لیے زخم کا بھی سبب بنتا ہے. اور یہاں مسیح یسوع فرماتے ہیں میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو. میرا جوا اپنے اوپر اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کی صلیب کو کیا کریں؟ اٹھا لیں اور اس کی تابعداری میں رہیں. سو لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر کیا کرو؟ اٹھا لو. کیونکہ مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنی صلیب اٹھائے اور خود ہی کا کیا کرے؟ انکار کرے. اور جوے سے مراد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کی تابعداری میں آ جاتے ہیں تو یہ جوا اٹھانے والی بات. میرا جوا اپنے اوپر کیا کرو؟ اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو. مجھ سے کیا کرو؟ سیکھو. آج لوگ اپنی مرضی سے سیکھ کر چلنا چاہتے ہیں اور مختلف استاد بنا لیے ہیں، جبکہ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے کیا کرو؟ سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں. یہ تبار میں باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روح زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ مقدس موسیٰ کیا تھا؟ حلیم تھا. گنتی 12 باب کے اندر. اور اس سے بڑھ کر ہمیں جو حلیم شخصیت نظر آتی ہے وہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ مسیحا ہے. کیا لکھا ہے؟ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں. اور کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. حلیم ہونا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنا، یہ کیا ہے؟ حلیمی ہے. کیونکہ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں اور دل کا کیا ہوں؟ فروتن ہوں. تو تمہاری جانیں کیا کریں گی؟ آرام پائیں گی. مسیح یسوع کیا ہے؟ حلیم ہے اور دل کا کیا ہے؟ فروتن ہے. تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا کیا ہے؟ ملائم اور میرا بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہے. کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہمیں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے. جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کے 13ویں باب پر ہم غور کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک ایسی کبڑی عورت کا ذکر ملتا ہے. میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کیا تھی؟ کمزوری تھی اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یہ عورت 18 برس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بوجھ کی حالت کے اندر ہے اور جھک کر چلتی ہے اور کسی طرح سے سیدھی نہیں ہو سکتی. اور لکھا پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا. تو عبادت خانہ کے اندر اس عورت کے ساتھ یسوع مسیح کی کیا ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے. یہ 18 برس سے کیا ہے؟ اس برے مرض کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہے. یہ لیکن ہیکل سے جدا نہیں ہوتی، خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوتی. یہ
18 برس سے یہ اس مشکل کے اندر ہے، اس گناہ کے بوجھ کے اندر ہے، ابلیس کے بوجھ کے اندر ہے. سو لکھا یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا، اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی کیا کرنے لگی؟ تمجید کرنے لگی. یہ 18 برس سے اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، اور اس کو مرض لگانے والا کون ہے؟ ابلیس ہے. ابلیس کے سبب سے یہ اس مرض کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہے. اور یسوع مسیح سبت کے دن کسی عبادت خانہ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں. اور جب یسوع مسیح سے اپنے پاس بلاتے ہیں تو لکھا ہے، فرماتے ہیں اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی کیا کرنے لگی؟ تمجید کرنے لگی. یہ شفا پانے کے بعد خدا کی تمجید کر رہی ہے، اس کی پرستش کر رہی ہے، اس کی حمد کر رہی ہے، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی کیا کرے؟ پرستش کرے. پھر لکھا ہے کہ 14ویں آیت میں عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہے جن میں کام کرنا چاہیے، پس انہیں ان میں ہی آ کر شفا پاؤ نہ کہ سبت کے دن. خداوند نے اس کے جواب میں کہا اے ریاکار، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی نہیں پلانے لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، اسے کس سے تشبیہ دی گئی؟ ابراہیم کی بیٹی سے، ایمانداروں کے باپ کی بیٹی سے اسے کیا کی گئی؟ تشبیہ دی گئی. لکھا جس کو شیطان نے 18 برس سے کیا کیا تھا؟ باندھ رکھا تھا. 18 برس سے باندھ رکھا تھا. سبت کے دن اس بندھن سے چھڑائی جاتی. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئے. سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ 18 برس سے جو عورت کبڑی تھی، اس کی بیماری جو تھی، اس کی جو کمزوری تھی، یہ ابلیس اور شریر کی طرف سے تھی. اور جب یہ ہیکل سے جدا نہ ہوئی، خدا سے جدا نہ ہوئی، خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتی رہی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقرر وقت کے اوپر خداوند یسوع اس بیماری سے چھٹکارے کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. کیونکہ یسایا نبی کا صحیفہ پر جب ہم غور کرتے ہیں، اس کے 53 باب کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. سو ہم دیکھتے کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے خروج 15ویں باب کی 26ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، خداوند کا بندہ مقدس موسیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو قلم بند کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے. خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر، آج شام رات خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب اور کیا فرماتا ہے؟ لکھا ہے اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی کیا کرے؟ بات کو سنے. خدا کے کلام کو سننے کے سبب سے انسانی زندگی کے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ رونما ہوتی ہیں. لکھا اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات کو کیا کرے؟ سنے. جب ہم کلام سن رہے ہوتے ہیں تو خدا کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں. جب ہم کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم خدا کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں. اور خواب رویا کے اندر بھی خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے. لکھا اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں کیا ہے؟ بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو کیا کرے؟ مانے، اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بیچی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا کیا ہوں؟ شافی ہوں. اور اکثر میں یہ بتاتا ہوں کہ شافی کے لیے عبرانی زبان کے اندر ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہوا ہے،
اور ہمارا خدا کیا ہے؟ ڈاکٹر خدا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ میں خداوند تیرا کیا ہوں؟ شافی ہوں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس روح زمین پر اس لیے آئے کہ جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے ہیں ان کی شفا کا سبب بنے۔ اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت کے اندر خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے اور کیا فرماتا ہے؟ لکھا ہے، سو ہم دیکھتے ہیں اعمال 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس کی قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے کیا تھا؟ ساتھ تھا۔ یسوع مسیح کے ہم دیکھتے ہیں کہ مشن کے اندر ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ انسان جو گناہ کے سبب سے خدا کی قربت سے دور چلا گیا تھا، کھو گیا تھا، گناہ کی قید کے اندر تھا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے اس روئے زمین پر آیا کہ گناہگار شخص کو گناہ سے نجات بخشے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے کاموں کو کیا کرے؟ نیست و نابود کرے۔ لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے کیا تھا؟ ساتھ تھا۔ اور لکھا ہے کہ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر کیا کیا؟ مار ڈالا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یسوع مسیح کی کیا کر رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ 18 برس سے جو بیمار عورت تھی، جو کوبڑی تھی، یہ بھی ابلیس کے ہاتھوں کیا کر رہی تھی؟ دکھ اٹھا رہی تھی، اور اس کی یہ بیماری، کمزوری ابلیس کی طرف سے تھی۔ لیکن جب یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ شریر اور ابلیس کیا ہم دیکھتے ہیں کہ منصوبہ کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ جس روز مقام کلوری پر میرے اور آپ کے مسیحا کا لہو بہا، اس روز بہت سارے لوگوں کی کیا ہوئی؟ شفا ہوئی۔ اس روح زمین پر بسنے والے بنی نوع انسان کے گناہ کا کیا ہوا؟ کفارہ ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح موت، قبر اور ابلیس پر کیا پاتے ہیں؟ فتح پاتے ہیں۔ اور آج بھی جب یسوع مسیح کے لہو کو مانگا جاتا ہے بیماروں پر، کمزوروں پر، اور ان زندگیوں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پس مردہ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریر اور ابلیس کے منصوبے کیا ہوتے ہیں؟ فیل ہوتے ہیں، زائل ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو لکھا ہے، پھر مرکز 2 باب کی 5ویں آیت میں یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنا ہم دیکھتے ہیں کہ معاف ہوئے۔ یہ وہ شخص ہے جو فالج کا مارا ہوا، 4 لوگ اسے اٹھا کر یسوع کے پاس لے کر آتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ بھی فالج کے مرض سے کیا پا جاتا ہے؟ شفا پا جاتا ہے۔ زبور 107 کے اندر اس کی 20ویں آیت میں لکھا، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے کیا کرتا ہے؟ رہائی بخشتا۔ کلام مجسم میرا اور آپ کا مسیحا جس زندگی میں آ جاتا ہے وہ شفا پا جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ لیکن مسیح یسوع کا جو اعلان ہے، جو بلاکٹ ہے، جو اس سے قبول کرتے ہیں، لکھا مرکز متی 11ویں باب کی 28ویں آیت کے اندر، کیا محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ،
سو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یسوع مسیح کی اس بلاہٹ کے اندر وہ جتنے لوگ اس بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں وہ آرام پاتے ہیں، وہ شفا پاتے ہیں، وہ زندگی پاتے ہیں، وہ ابدی زندگی میں داخل ہونے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز کیا نہ ہوگا، شرمندہ نہ ہوگا۔ اور مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ مجرم میں اور ملزم میں فرق ہوتا ہے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جس کا جرم ثابت ہو جائے، اور ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جائے۔ تو کتاب مقدس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ قدرت کب جاری ہوگی؟ جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر لوگ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے تو الہی شفا ان کی زندگی کے اندر جاری ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے کیا پائیں گے؟ نجات پائیں گے۔ کیونکہ آسمان اور زمین، آسمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برے کا تخت تیسرے آسمان پر ہے، تو لکھا آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، اور وہ نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے۔ سو خداوند کی اس بلاہٹ کے اندر شامل ہو جائیں، اسے دل سے قبول کریں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا کروں گا؟ آرام دوں گا۔ اور وہ آرام دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آج سے 2000 برس پہلے جب وہ مقام کلوری پر بلیدان ہوا تو اس وقت میری اور آپ کی شفا ہو چکی۔ اب ایمان سے ہم نے اس کے حضور سے شفا کو کیا کرنا ہے؟ ریسیو کرنا، حاصل کرنا۔ اور ایمان کے ساتھ ہم نے اس کے حضور سے ڈھیر و برکات کیا کرنی ہے؟ حاصل کرنی۔ آج سے 2000 برس پہلے اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے الہی شفا کو کیا کر دیا ہے؟ جاری کر دیا۔ جب وہ مقام کلوری پر مار کھا رہا تھا، صلیب پر بلیدان ہو رہا تھا، تو ہماری شفا ہو رہی تھی، اور ہم نے اسی کے مار کھانے سے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے، اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ اس میں بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جائیں، اور بہت سے لوگوں کو جو گناہ کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں انہیں مسیح یسوع تک لانے کا کیا بنے؟ وسیلہ بنے۔